جس کے لیے 3 بیٹیاں ہیں، اچھی انہیں تربیت کرتا ہے، انہیں اچھا ادب سکھاتا ہے، اچھی جگہ ان کا نکاح کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا باعث ہے، اس کے لیے آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ عزیز سامعین، آج ہماری تربیت نہیں رہی، آج ہمارے اندر دینی سوچ نہ رہی، دینی فکر نہ رہی ہمارے اندر، صرف ہم جو دین کے پرچار کو جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اندر دینی تربیت کا جذبہ لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹیوں کی حیات طیبہ کو پڑھیے، اسلام کی راہ میں زینب رضی اللہ عنہ کی کیا قربانیاں ہیں، کیسے انہیں تکلیف دی جاتی ہے اسلام کی حالت میں، جاننے کی کوشش کریں۔ ایک الگ موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ میں آپ کو بحیثیت والد، بحیثیت بھائی، بحیثیت گھر کا بڑا ہونے کے ناطے، ہم 35 سال کی عمر میں ہیں، ہمارے درمیان ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں، ہمارے بچے میرا ربی کی رائے اختیار کر رہے ہیں، ہمیں ہاتھ پہ تھامے ہوئے باندھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس سے باہر آ رہی ہے، رب کریم ضرور پوچھے گا۔ اب آئیے سامعین، یہ 35 سال ہی کی جو زندگی گزر رہی ہے، اس میں ایک عجیب کارنامہ رونما ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو متحد کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ گھر کا معاملہ ہو، اپنی اکلے کی زندگی ہو، اور اپنے خاندان کی ذمہ داری ہو، سوسائٹی کی ذمہ داری ہو، اور مساجد کی ذمہ داری ہو، ہر کوئی کام جہاں پر وقت کا بڑا اہم سے اہم کام اتحاد سے، اتفاق سے سب کو لے کر چلنے کا کام ہوتا ہے، آپ سب سے پہلے آگے رہتے ہیں۔ جہاں پر اختلاف ہو، جہاں پر توڑ نہ ہو، سماج کا شرع بھی کرنے والا ہو، جہاں پر خون کی ندیاں بہنے والی ہوں، ایک دوسرے کے جو سبے آرا آمنے سامنے اپوزٹ کھڑے ہو کر خون کے پیاسے ہو، آپ نے ایسی ساری سوچ، ایسی ساری تدبیریں، ایسی سارے ناروں کو آپ نے اپنے قدموں تلے دبو دیا۔ آئیے پڑھتے ہیں آپ کی 35 سالہ زندگی رواں دواں ہے۔ 35 سالہ زندگی کے اندر عزیز سامعین، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے رکھنے کا معاملہ آتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ اس طرح سے ہے، خانہ کعبہ کی جو تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھی وہ 9 ہاتھ تھی، اور تھوڑا قد سے اونچی تھی، چاروں طرف دیوار تھا، اور اس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھا۔ کوئی چھت نہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا، اس میں بے شمار کے خزانے وغیرہ رکھے جاتے تھے۔ مورخین نے جو لکھا ہے انہی کے الفاظ کو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں میں۔ وہاں پر کوئی چھت نہیں تھا، یہ چور لوگ وہاں کا خزانہ چرا لے جاتے تھے۔ اب جو وہاں کے عرب کے رہنے والوں کو بڑی فکر کھائی جا رہی تھی اس کی تعمیر کی جائے۔ اسی اسنا میں، اسی دور میں وہاں پر ایک زوردار سیلاب آتا ہے۔ سیلاب اور اس کا رخ، اس کے پانی بہنے کا جو راستہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے کئی سال، کئی صدیاں گزر جاتی ہیں، جس کی دیوار بوسیدہ، دیوار بھٹنے لگ جاتی ہیں۔ انہیں ہر وقت یہ خوف، یہ خدشہ لائق تھا کہ خانہ کعبہ کبھی بھی ڈل جائے گا، کبھی بھی گر جائے گا۔ اس لیے عرب پہلے قریش مجبور ہو گئے سوچنے پر اب خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا ہی ہے۔ سب نے لوگوں نے بیٹھ کر اتفاقی رائے کیا، مشورہ کیا۔ مشورے کی زندگی بڑی اہمیت ہے، مشورہ کرتے ہیں، میلے قریش بیٹھ کر کہتے ہیں۔ امام صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں، سیرت کے اندر سب نے بیٹھ کر یہ بات طے کی، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اس کے اندر صرف حلال کمائی لگے گی، حرام کمائی کوئی نہیں دے گا۔ اس کے اندر یعنی زنا کاری رنڈی کی رقم نہیں لگے گی، اس سے سود خوری کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ اس کے اندر ناحق جس نے کسی کا حق دبا کر مار رکھا ہے، ایسا شخص خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنی رقم ہرگز نہ دے گا۔ یہ بات طے ہو جاتی ہے، سب لوگ مان لیتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ کیوں عزیز سامعین؟ ان کے بعد اس خانہ کعبہ کا تقدس، خانہ کعبہ کا جو مقام رتبہ کئی صدیوں سے بڑا احترام تھا۔ وہ لوگ جو ہر شے پر اس کو مقدم رکھتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ اب سارے لوگوں نے سوچا کہ اب اسے تعمیر کے لیے اسے منہدم کرنا ضروری ہے، پرانی عبادت کو گرانا ضروری ہے۔ سارے لوگوں کے اندر خوف کھایا جا رہا تھا، سارے لوگوں میں ڈر پایا جا رہا تھا، یہ مقدس مقام ہے، اسے گرائیں گے تو کوئی
کو کون گرائے گا؟ ولید بن مغیرہ بڑا آدمی مضبوط تھا، بڑا جداور تھا، آگے بڑھتا ہے، کعبے کی دیوار کو گرانے لگتا ہے۔ سارے لوگ سمجھتے ہیں دیکھو اس نے اس کو گرایا، اب اس پر کوئی خطرہ کوئی گرفت نہیں آئی، اب ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ سارے لوگ بڑھ کر اس کے عمارت کو، اس کی دیواروں کو گرانے لگے جو کمزور ہو چکی تھی۔ پھر آ کر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام جو حصہ، جو نشانیاں، قواعد اسماعیل ابراہیم کہتے ہیں، وہاں پر رکے۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یاد کیجئے اس وقت کو، یاد کیجئے اس زمانے کو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ رکھتے جا رہے تھے، اور اس نیک عمل میں للہیت تھی، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مخلص بندے یہ دعا کرتے جا رہے تھے، اے پروردگارا یہ عمل تیری رضا جوئی کے لیے کر رہے ہیں، قبول فرما۔ حدیث سامعین اس کو آتر کی دیواریں بننا شروع ہو گئی۔ بننے کے بعد حدیث سامعین ایک آسمان سے آیا ہوا پتھر حجر ابیض تھا، وہ لوگوں کے گناہوں کے قبول ہو سے حجر اسود بن گیا۔ حجر مانے پتھر، اسود کالا پتھر بھی تھا۔ اب جو ہر ایک کے ذمہ، اب ولید بن مغیرہ کے بعد ساری دیوار کو جو ڈھانے کے بعد حدیث سامعین ہر قبیلے کے ذمہ ایک ایک حصہ مقرر تھا۔ ہر قبیلہ والا اپنے اپنے پتھروں کے ڈھیر لگائے ہوئے تھا۔ تعمیری کام جو باقوم نامی ایک رومی معمار تھا، ایک روم کا انجینئر تھا، اس کی نگرانی میں تھا۔ سارے کام چل رہا تھا حجر اسود کی باریاں بھی رکھنے کی۔ حجر اسود تک دیوار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سارے قبیلے والے سردار اور لوگ یہ چاہتے تھے اب انسان سے کوئی بھی کام لے لو، اب وہ کوئی آدمی مقام چاہتا ہے، کوئی لیڈرشپ چاہتا ہے، میں کھڑا، میرے کو چاہیے، میرا نام ہو، میرا رتبہ ہو۔ وہاں بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہی خواہش، یہی چاہت، یہی امید کہ حجر اسود کا ہمارے قبیلے کا سردار رکھے، ہم رکھے۔ یہ کالی جنگ، یہ ماجرا، یہ لڑائی 4-5 دن تک چلتی رہی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حرم کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، یہ لڑائی تھمنے والی نہیں ہے۔ اس میں کچھ اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں ہر جگہ پر کچھ عقل مند، کچھ شعور والے، کچھ بڑے لوگوں کو اللہ رکھتا ہے تاکہ مسائل حل ہو جائیں۔ وہاں پر ایک شخص تھے ابو امیہ مخزومی، انہوں نے آ کر کہا دیکھو یہ لڑائی، یہ جھگڑے کا فیصلہ یہ کی ہے، وہ فیصلہ یہ ہے جو شخص مسجد حرام میں سب سے پہلے آئے گا اور دروازے میں کل صبح جو سب سے پہلے باہر نکلے گا اسے حکم مانیں گے، اس کو باز کی بات کو فیصلہ کن مانیں گے ہم لوگ۔ سارے لوگوں نے کہا ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ سارے لوگ چلے گئے۔ سارے لوگ اب پھر آ کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے حدیث سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت دیکھیے، آپ کا مسجد سے اللہ کے گھر سے تعلق دیکھیے، آپ کی حیات طیبہ دیکھیے۔ آج ہم اللہ کے گھروں سے جڑیے، نوجوانوں کی ایمانی تربیت کیجیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کام کاج نہ کریں، کام کیجیے، محنت کیجیے، مشقت کیجیے، اپنی بیوی کا، اولاد کا، اپنے ماں باپ کا جو ذمہ آپ پہ ہے اسے ادا کیجیے، ساتھ میں رب کی بندگی کو جوڑیے۔ رب کی بندگی کے بغیر یہ کمائی، یہ حقوق آپ کی کمائی کی برکت کو لے جائیں گے۔ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سال میں ہیں، لوگوں نے آپ کو صبح سویرے جیسے ہی مسجد حرام سے باہر دیکھا، جو چہرہ، جو شخصیت، جو شخص آپ کو نظر آیا سارے قبائل والوں کو، وہ شخصیت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے ایک آواز میں چیخ لگائی، پکار اٹھے، ھذا امین رضیناہ، ھذا محمد، یہ امانتدار شخص ہے، ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آدمی حدیث سامعین کسی کو کہہ دیا جائے بھائی آپ کو کام کرنا ہے، آدمی اچھل کود کرتا ہے، میں کروں میرا نام آئے گا، میری شہرت ہوگی، میرا چرچا ہوگا۔ آپ سماج کو، آپ گھر کو، قبائل کو، قوموں کو لے کر کام کرنے والے تھے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، 4-5 دن تک جو یہ نہیں حل ہو پا رہا ہے، ہر شخص آمنے سامنے ہے، قوم کی حالت لڑائی جنگ کی حالت ہے۔ آپ اس وقت جو آپ کے فیصلے پر راضی ہو رہے ہیں،
آپ چاہتے تو پتھر اٹھا کر سیدھے آپ رکھ دیتے تھے. بات ختم تھی, سب راضی تھے. آپ نے لوگوں کے دلوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہا. آپ نے جنگ جیسی صورت کو ختم کر کے ان کے اندر خلوص پیدا کرنا چاہا. آپ نے سماج کو جوڑنے, سماج کو لے کر سماج میں آپ نے اتحاد و اتفاق لینا چاہا. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, ہر کام اکیلا نہیں انجام دے سکتا, سب مل جھوٹ کر کے کاموں کو انجام دیتے ہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, ایک چادر لائی جائے, چادر کے اوپر پتھر رکھا جائے حضرت اسود کو, ہر سردار, ہر قبیلے کا سردار اس کے کونے کناروں کو پکڑا جائے. سارے لوگوں نے اس چادر کو اٹھا کر لایا, حضرت اسود تک رکھنے کی جگہ آئی, آپ نے اسے اپنے دستے مبارک سے رکھ دیا. سب لوگوں نے کہا یہ معقول فیصلہ ہے, یہ عقل کو سمجھ میں آنے والا فیصلہ چاہیے, ہم اس فیصلے سے راضی ہو گئے. ابھی سامعین کتنی بڑی بات ہے, اب جو 9 ہاتھ تھا وہ 15 ہاتھ اس کی لمبائی ہو گئی اور اس کی دیواریں بڑی ہو گئی, اور جو حجیم جو سامنے جو حضرت اسود کے سامنے جو دیوار نظر آتی ہے وہاں کی جو حلال کمائی ختم ہونے کے بعد اس طرح سے رہ گیا. تو جس سامعین اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کے بارے میں اسی بات کا تفصیلہ آپ کو نبوت ملنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا ان اول بیت وصی للناس للذی ببکہ مبارک وہدی للعالمین, روئے زمین پر بے شک سب سے پہلا گھر لوگوں کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ مکہ میں ہے, خانہ کعبہ ہے. اللہ نے فرمایا مبارکن, یہ بابرکت گھر ہے, ہدی للعالمین, سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے. اور اللہ نے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں واضح نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمنا, جو آدمی اس گھر میں حرم میں آ گیا وہ آدمی امن میں پیس میں آ گیا. اسے غالی, اس کا خون, اسے مارنا, اسے پوری نظر سے دیکھنا سب حرام پایا. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اب لوگوں پر اللہ کا حق یہ بنتا ہے من استطاع الیہ سبیلا, اللہ نے جسے طاقت دی ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے. جو آدمی انکار کرے اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے. اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اجعلنا البیت مثابۃ للناس وآمنا, ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کی عبادت کا گھر بنایا, وآمنا, اور ٹھہرنے امن کی جگہ بنایا, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو ہم نے مصلی جائے نماز بنانے کا حکم دیا. اور ہم نے کہا وعہدنا, ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ آپ سے رکوع کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک و صاف رکھنا. اور اس جگہ پر اللہ نے فرمایا ہم نے لوگوں کے لیے اس گھر کو امن والا گھر, ٹھہرنے والا گھر بنایا. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین پہ سب سے پہلا گھر کون سا بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ, اللہ کا گھر. پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا گھر بنایا گیا؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی, اللہ کا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا. پھر میں نے پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. اور ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس مسجد اور اسی طرح سے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا, ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے, ثواب کے حساب سے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں سفر نہ کرو ثواب کی نیت سے مگر 3 مساجد کی طرف, ایک مسجد حرام, ایک مسجد نبوی, ایک مسجد اقصی. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا خانہ کعبہ کے اطراف میں جو چکر لگایا جاتا ہے اس کے ایک چکر پر, ایک طواف پر, گھومنے پر لوگ مزاروں پر, قبرستانوں پر, آستینوں پر چکر لگاتے ہیں, طواف کرتے ہیں. حرام ہے شریعت میں سوائے خانہ کعبہ کا کسی بھی جگہ کا گھومنا, چکر لگانا شریعت میں جائز نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی 1 مرتبہ چکر لگاتا ہے 10 نیکیاں کی جاتی ہیں, 10 گناہ معاف اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. یہ بیت اللہ, اللہ کے گھر کی اس عظمت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 4 مقامات پر ذکر کر کے اس کی عظمت کو اجاگر کیا. تو ہمیں اس سے بات سمجھ